بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار چیزیں ایسی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ڈوز بھی ہیں ڈونٹس بھی ہیں نا، تو اب میں ڈونٹس پہ بات کر رہا ہوں۔ چار چیزیں ایسی ہیں۔ پہلا فرمایا الخیانہ، خیانت، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مرد کا اپنی زوجہ کے حوالے سے خیانت کرنا، یا زوجہ کا مرد کے حوالے سے خیانت کرنا، یہ بھی شامل ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، عجیب آیت ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ قرآن آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، حضرت حجت اللہ کی امانت ہے، میں نے عرض کیا فرش ازا اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کریں۔ ایک چھوٹی سی بات سنائی تھی گزشتہ جمعے کو، پھر سناتا ہوں یہاں پر، کہ ایک یہودی چرواہا وہ آ رہا تھا خیبر میں، حضور سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بکریاں اچھی خاصی تھی اس کے پاس۔ کتنے دن تک خیبر کی جنگ جاری رہی بھائی؟ 40 دن تک۔ تو صحابہ کرام بہت بھوکے بھی تھے، تو انہوں نے جب بکریوں کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بس اب تازہ تازہ گوشت اور کباب بننے والے، چونکہ یہ تو مسلمان ہونے والا اور یہ ساری اپنی بکریاں تحفے میں دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضور نے کہا کہ یہ جو بکریاں تمہارے پاس ہیں یہ کس کی؟ کہا وہ یا رسول اللہ وہ قلعے میں ایک ہے شخص، اس کی امانت ہے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ واپس اسے دے کر پھر آؤ میرے پاس۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جس میں مذہب کی قید نہیں ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ 3 فرض وہ ہیں کہ جس میں مذہب کی قید نہیں ہے۔ پہلا، والدین کا احترام۔ والدین کسی بھی مذہب سے ان کا احترام ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ فرمایا آگے، یعنی یہ ضرور کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف یعنی نیکی کے ساتھ پیش آنا۔ مذہب کی قید نہیں ہے احترام والدین میں، پہلی بات۔ تو اگر کسی کے والدین مومن ہو تو پھر کتنا احترام ہوگا ذرا سوچ لیجئے گا۔ دوسرا، وفائے عہد، اگر کسی کافر سے بھی عہد کر لیا پورا کرو، مذہب کی قید نہیں ہے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور تیسرا، امانت کی رعایت، اگر امانت ہے اس کی واپس کرو، مذہب کی قید نہیں ہے۔ بلکہ امام سجاد نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس تلوار سے کہ جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، وہ تلوار بھی میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو میں اس امانت کی بھی رعایت کروں گا۔ عجب مقام سیٹ کیا اہل بیت علیہ السلام نے ویلیوز کا۔ تو 3 چیزیں جس میں مذہب کی قید نہیں ہے۔ میں نے حدیث سنا رہا تھا آپ کو، 4 باتیں امام نے کہا گھر میں نہیں آنے دینا ورنہ برکت ختم ہو جائے گی۔ پہلی خیانت، دوسرا شرب خمر، شراب پینا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ہے، البتہ یہ کہ شراب کے حوالے سے 10 لوگوں پہ لعنت کی گئی حدیث میں۔ ایک وہ جو شراب کی نیت سے زمین دے، شراب کی نیت سے درخت لگائے، شراب کی نیت سے اس انگور کو بنائے، شراب کی نیت سے اس کو پہنچائے۔ یہ اس لیے بہت سارے ہمارے جو مومن بھائی ہیں اوبر ایٹس کے حوالے سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیلیوری جو کرتے ہیں تو مثلا جو شراب کی ڈیلیوری ہے جائز نہیں ہے، وہ شرن جو ہے وہ شراب کی ڈیلیوری جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس آرڈر میں دیکھیں گے کہ اندر ہے کیا، کہ کہیں یہ تو نہیں کہ شراب ہے، تو آپ پہ یہ واجب نہیں رکھا شریعت نے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں شراب ہے تو شراب کی بہرحال ڈیلیوری جائز نہیں۔ خیر اس کے فقہی مسائل اپنے مقام پر۔ اور اگر کسی نے یہ کر لیا ہے تو پھر چونکہ ابھی 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس بات ختم کرنے کے لیے، تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال یہ جائز نہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا، بعض معذرت چونکہ حدیث ہے، فرمایا نامشروع، یعنی شریعت نے جن تعلقات کی اجازت نہیں دی وہ تعلقات رکھنا، اللہ تعالیٰ سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ ہم سب مبارکہ بی بی کے ماننے والے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی نسل میں برکت ہے، بی بی کے ذکر میں برکت ہے، بی بی کے نام میں برکت ہے۔ ایک شخص آیا، میں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر جب بھی کوئی جوان موجود ہے یا صاحب اولاد کرے، بیٹی عطا کرے تو بیوی کے نام پر آپ نام رکھیں، تاکید ہے اس کی۔
فاطمہ، امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تو نے فاطمہ نام رکھا ہے تو لا تضربھا ولا تلعنھا ولا تصبھا۔ امام پہلے تو گریہ فرمایا، 3 مرتبہ کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، پھر فرمایا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اسے سب و شتم نہ کرنا، اس پر لعنت ملامت نہ کرنا۔ یہ امام علیہ السلام کچھ واقعات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے۔ تو بیوی کے نام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ان کے ذکر میں برکت رکھی ہے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، کتنے ہیں دنیا میں، ان گنت افراد ہیں جو خطبہ فدا کے فاطمہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ کے بعد جو حالات پیش آئے، ان حالات کو پڑھ کر امیر المومنین کی ولایت تک پہنچے۔ ادریس مغربی موروکن ہے، مغرب کا مطلب ہے موروکو، ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت، فاطمہ کے نور سے مجھے ہدایت ملی۔ کہتے ہیں کہ میں عرب ہوں، میں عرب ریڈیو چینلز وہ سرفنگ کر رہا تھا، تو مجھے ایک چینل اچانک سے وہ چینل لگ گیا اور اس میں بہت اچھی باتیں کچھ تھیں اور میرے دل کو بڑا جذب کیا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بنت رسول کا خطبہ فدق ہے، اس سے یہ باتیں ہیں۔ تو میں نے اپنے آپ پہ تعجب کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جب خطبہ جا کے پڑھا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ جو خطبہ فدق کو پڑھ لے اس کے پاس کوئی اور راہ نہیں بچتی کہ وہ مذہب اہل بیت کو قبول کرے۔ پھر کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت، میں فاطمہ کے نور سے ہدایت پر آ گیا، ان کے ذکر میں ہدایت ہے، یہ ہے برکت، کیا کہنا۔